اللهم صل على رسول اکرم اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ مولانا روم نے ایک بڑا خوبصورت نکتہ حکایت کے ذریعے سے سکھایا۔ یہ جتنے بھی صاحب علم گزرے ہیں اور علم میں جتنا زیادہ بڑا مقام کسی کا ہے، وہ بڑے سے بڑے مشکل نقطے کو نہایت آسان بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ خوبصورتی یہ ہے کہ انسان علم میں جتنا آگے بڑھ جاتا ہے، جس قدر بلندی کی طرف جاتا ہے علم میں، اس کی زبان اتنی ہی آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ علم میں جتنا یکتا ہوتا چلا جاتا ہے انسان، اس کی ایک صلاحیت اتنی ہی تیزی سے یا اسی نسبت سے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ صلاحیت ہے کہ مشکل باتوں کو کچھ اس انداز میں بیان کر دینا کہ سننے والا یہ سمجھے کہ جس نقطے کو وہ پہاڑ جیسا سمجھا تھا وہ تو کوئی مشکل چیز ہی نہیں تھی۔ تو مولانا روم کو اللہ تعالی نے بے پناہ علم سے نوازا۔ جو مولانا روم کا علم بڑھتا چلا گیا، ان کی چیزوں کو بیان کرنے میں اتنی ہی سادگی آتی چلی گئی۔ انسانی فطرت میں ہے کہ اگر انسان کوئی چیز دلائل کے ذریعے بیان کرے تو دلائل کو زیادہ دیر سن نہیں پاتا انسان، اس سے بور ہو جاتا ہے، تو جو بھٹکتی ہے۔ لیکن اگر انہی دلائل کو چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی شکل دے دی جائے تو وہ دلچسپی کا باعث بنتی ہیں سننے والے کی، اور سننے والے کی دلچسپی آخر تک قائم رہتی ہے۔ مولانا روم نے علم کے جتنے مشکل نکات تھے ان کو چھوٹی چھوٹی کہانیوں اور حکایات ہی میں بیان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا روم نے علماء میں جو مقام پایا وہ 2-4 لوگوں ہی کو نصیب ہو سکا۔ بات ہو رہی تھی مولانا روم کی ایک حکایت کی۔ ایک یہودی بادشاہ تھا، اس نے ایک ایسی خاتون جو مومن تھی، صاحب ایمان تھی، اس کو کہا کہ تم اس بت کو سجدہ کرو۔ اس خاتون نے انکار کر دیا کہ یہ شرک ہے، میں نہیں کروں گی۔ تو بادشاہ نے اس خاتون کے چھوٹے سے بچے کو اس کی گود سے چھینا اور آگ میں ڈال دیا۔ تو ماں نے جب اپنے بچے کو آگ میں جاتے دیکھا تو اس کا ایمان ڈگمگا گیا، اور وہ اپنی مامتا سے مجبور ہو کے اس بات پہ تیار ہو گئی کہ وہ سجدہ کر دے۔ تو جو ہی وہ سجدہ کرنے لگی تو آگ میں جلتے ہوئے بچے کی آواز آئی کہ آپ اپنا ایمان نہ گنوائیں، کیونکہ میں اس آگ میں نہ جل رہا ہوں نہ میں مرا ہوں، بلکہ یہ آگ میرے لیے اسی طرح گلستان بن گئی ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلنار ہو گئی تھی۔ اب یہ ایک ایسا نقطہ ہے اس کے اندر جو مولانا روم نے بیان کیا اس کہانی میں، وہ ہے انسان کا ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف سفر۔ اس کی مثال بالکل اس طرح سے ہم دے سکتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کا سب سے پہلا سانس ماں کے پیٹ میں لیتا ہے،
पहली बार उसका दिल भी वहीं धड़कता है। अब मां के पेट में बच्चा एक बहुत तंग जगह में पड़ा हुआ होता है, वहीं वो उसको खुराक मुहैया होती है। ये रब ताला की कुदरत है। उसी जगह वो सांस लेता है, उसी जगह उसका दिल धड़कता है, उसी जगह उसकी मूवमेंट होती है, उसी छोटी सी जगह में। और उस वक्त वो बच्चा उस तंग सी जगह ही को कुल कायनात समझ रहा होता है, और उस तंग सी जगह को ही सबसे महफूज जगह जान रहा होता है। बहुत कंफर्टेबल होता है उस पोजीशन, हालांकि वो सिमट के लेटा हुआ है, हाथ पांव फैला नहीं सकता, वहां इतनी तंग जगह है। लेकिन उस तंग जगह को ही बड़ी महफूज और कंफर्टेबल जगह समझ रहा है। यही वजह है कि जब रब ताला उसे उस जगह से, उस तंग जगह से निकाल के उसके मुकाबले पर कई बिलियन टाइम्स वसी जहान में लेकर आता है इस दुनिया में, तो अपनी महफूज जगह को छूट जाने पर वो रोता है बच्चा। दुनिया में आने पर जो उसकी चीख है, जो उसका रोना है, वो उस महफूज जगह के छूट जाने के गम में रोता है वो बच्चा। लेकिन जब इस दुनिया में आ जाता है और होश संभालता है इस दुनिया की खूबसूरती और इस दुनिया की दिलचस्पियां और इस दुनिया की दिलकशी को देखता है, तो एहसास करता है कि वो जगह जहां जिसके छूटने पर मैं रोया था, वो तो बहुत तंग थी, उसमें मेरी मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड थी। ये दुनिया तो बहुत वसी है, यहाँ की दिलचस्पियां और यहाँ की मसरूफियात, यहाँ की मशगूलात, ये सब उस जगह की निस्बत बहुत ज्यादा हैं और ज्यादा दिलकश हैं। तो इसी जहान में इंसान दिल लगा के बैठ जाता है और यहां से जाने को किसी का जी नहीं चाहता। जब वो अपनी जिंदगी के सांस पूरे कर लेता है, फिर इस जहान को छोड़कर जाता है, तो मुझ जैसे गुनाहगार लोग रोते हुए जाते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने सारी उम्र यहां नेक काम किए हैं, अमाल उनके नेक रहे, अल्लाह के कहे पर चलते रहे, वो खुशी खुशी अगले जहान जाते हैं। और उन्हीं नेक लोगों में जिन लोगों पर अल्लाह की खास रहमत हो गई, अल्लाह की नजरें इनायत हुई और रब ने उन्हें अपनी दोस्ती अता कर दी, अपना कुर्ब अता कर दिया, वो उम्र का बेशतर हिस्सा इसी इंतजार में गुजारते हैं कि मैं इस जहान से कब जाऊंगा और मेरी मुलाकात कब अपने दोस्त से होगी। इस जहान को छोड़कर जब अगले जहान में जाता है तो उसकी वुसअत का अंदाजा होता है कि जो जहान में छोड़कर आया वो तो बहुत ही छोटा था। जहां अब आ गया हूं मरने के बाद, इसकी वुसअत का न कोई हद है न कोई हिसाब। अब वहां जाके थोड़ा सा एक फर्क पड़ता है कि अगर तो अमाल नेक है तो जन्नत में चला जाएगा बंदा, और अगर अमाल कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है तो फिर सूरत हाल खासी मुख्तलिफ होगी उससे। अब उसके बारे में पता चल नहीं सकता कि हमारे अमाल क्या हैं। इसकी मिसाल फिर उस तलवार जैसी हो जाएगी जो किसी गलाफ में है या नियाम में है। अब उस तलवार की असलियत क्या है, किस शक्ल की है, कैसी है, शक्ल का थोड़ा सा अंदाजा हम नियाम की शक्ल से लगा लेंगे, लेकिन उसकी असलियत नहीं जान पाएंगे। उसकी असलियत को जानने के लिए जरूरी है कि हम पर चीजों का इंकिशाफ होता हो,
چیزیں منکشف ہوتی ہوں، ہمیں کشف کے ذریعے دکھائی دی جائے کہ نیام کے اندر تلوار کی اصلیت کیا ہے، تو وہ روح جو جسم میں بند ہے ہمارے، اس روح کی کیفیت کیا ہے، وہ کیفیت فیصلہ کرے گی کہ اگلے جہان میں جا کے اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ تو جیسے تلوار نیام میں بند ہے، اس کی اصلیت نہیں پتہ چلتی، اسی طرح ہماری روح جسم میں بند ہے، اس روح کی اصلی کیفیت ہم پر واضح نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں کشف حاصل ہو جائے، ہم پر انکشاف ہونے لگے، چیزیں منکشف ہونے لگیں، تو پتہ ہی چلے گا کہ نیام کے اندر جو تلوار بند ہے وہ سٹین لیس سٹیل کی بنی ہوئی ہے، یا ہارڈنڈ سٹیل کی ہے، یا صرف لکڑی کی ہے، اس کے اوپر رنگ روغن لوہے کا سا کر دیا گیا ہے کہ انسان دھوکہ کھا جائے۔ تو اگر تو وہ اعلیٰ درجے کی سٹیل سے بنی ہوئی ہے تلوار، تو ہر آدمی اس کی تعریف کرے گا، اس کو چومے گا۔ اگر وہ کہیں لکڑی کی ہے، صرف رنگ روغن اس پر لوہے کے سا کیا ہوا ہے، تو پھر اس کا ٹھکانہ یا تو غصے سے زمین پہ مار دی جائے گی یا آگ میں ڈال دی جائے گی کہ اس کو جلاؤ، یہ تو صرف لکڑی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے روح کا حال ہے کہ جب ہم یہاں اچھے اعمال کرتے ہیں تو ہماری روح پھلتی پھولتی ہے، توانا ہوتی ہے، اور جب اس جسم سے یہ روح نکلے گی تو وہ اعلیٰ مقام کی طرف جائے گی، اور یوم حساب کے بعد اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور اگر اس کے اعمال ہمارے جسم کے اعمال ایسے ہی ہیں تو یہ روح پھر کسی مختلف انجام سے دوچار ہو جائے گی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ اعمال کیا ہوں ہمارے جن سے ہماری روح پھلے پھولے، اس کی کثافتیں دور ہو جائیں، اور کثافتیں دور ہونے کے نتیجے میں اس میں لطافت آ جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عبادات اور نیکی کا ایک کمبینیشن اپنے لیے تیار کر لیں، اور وہ ہمیں اس میں کوئی دقت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہمیں کسی انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ کمبینیشن رب تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں تیار کر کے دیا ہوا ہے۔ وہ کتابی شکل میں بھی ہے، قرآن پاک ہمارے پاس ہے، اور عملی صورت میں بھی ہے، اور وہ ہے سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ۔ اگر ہم اسے باریکی سے دیکھیں گے تو بہت سی چیزیں ایسی ہمیں وہاں دکھائی دینے لگتی ہیں جو ہمارے عام نظریات اور عام تصورات سے مختلف ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روزمرہ زندگی کو، اپنے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، اور ہر حصہ 8 گھنٹے پر محیط تھا۔ دن کے 24 گھنٹے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں میں تقسیم کر لیے تھے۔ دن کا ایک حصہ 8 گھنٹے مختص تھے حکومتی امور سر انجام دینے کے لیے، بیرونی وفود سے ملاقات کے لیے، اور صحابہ کرام سے ملاقات کے لیے۔ دوسرا حصہ، دوسرے 8 گھنٹے مخصوص کیے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی لائف کے لیے، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ وقت گزارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، ان کو ہیلپ کرتے تھے۔ اور تیسرا حصہ رات کا
آخری 8 گھنٹے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام اور عبادت میں گزارتے تھے. انہی 8 گھنٹوں میں عبادات بھی فرماتے تھے، انہی 8 گھنٹوں میں آرام بھی فرماتے تھے. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو بڑے خوبصورت طریقے سے ریگولیٹ کیا ہوا تھا کہ زندگی کا کوئی پہلو نظر انداز نہ ہو. ہم میں سے اکثر لوگ ایک بات کو سمجھ نہیں پاتے، اور وہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ عرب ممالک میں لوگ سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، صرف فرض پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. در حقیقت وہاں کے لوگ سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرض نماز مسجد میں ادا فرماتے تھے، باقی نماز جتنی بھی ہے آپ پرائیویسی میں ادا فرماتے تھے. کیونکہ فرض نماز باجماعت پڑھنا چاہیے، اس کی فضیلت ہے، وہ باجماعت پڑھی جاتی تھی، باقی مخفی تھا. تو عرب میں یہ میرا گمان ہے کہ شاید اسی روایت پر عمل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات ما سوائے فرض کے سب مخفی تھی. جو فرض نماز کا جو فرض حصہ ہے وہ باجماعت تھے، باقی مخفی رہتے تھے، وہ تنہائی میں پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک میجر ایمفیسس دکھائی دیتا ہے ہمیں. وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ سلوک پر ہے، لین دین ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ. ایٹیٹیوڈز اینڈ بیہیویئرز ٹورڈز ادرس، اس پر میجر ایمفیسس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ مہربان تھے دوسروں کے لیے، اور اس مہربانی کا تعلق صرف اپنوں تک نہیں تھا، اپنی امت کے لوگوں تک نہیں تھا، بلکہ دشمنوں کے لیے بھی اتنے ہی مہربان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جو کچھ عبادات کرتے ہیں یقیناً اس کا ثواب ملتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے، اور ہمیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ جو عبادت ہے وہ حق ہے رب تعالیٰ کا ہم پر، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، اور رب بھی ایسا جو بے پناہ مہربان ہے، معاف فرمانے والا ہے. یہ رب تعالیٰ کا حق ہے ہم پر جو ادا ہونا چاہیے. اکثر اوقات یہ سننے میں آتا ہے لوگوں سے کہ جی میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی کیا ہوا ہے، لیکن مشکلات مجھ پر پھر بھی آتی ہیں. تو اس سلسلے میں ہمارا ذہن بالکل کلیئر ہونا چاہیے 2 طرح سے، کہ جو عبادات ہم کرتے ہیں وہ تو ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، کہ اس کا حق ہے ہم پر کہ وہ لائق عبادت ہے. کیوں لائق عبادت ہے؟ کہ وہ اتنا عظیم ہے، اتنا مہربان ہے، اور وہ ہمیں پالنے والا ہے، ہمارا خالق ہے. یہ چیز رب کو لائق عبادت بنا رہی ہے کہ وہ لائق عبادت ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو مصیبت آ رہی ہے اس کے بارے میں تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑا واضح طور پہ بتا دیا کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ما سوائے اس کے اپنے ہاتھ سے، کہ جو ہم پر مصائب آتے ہیں اس کی ذمہ داری خود ہم پر ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. اگر عبادت کو ہم یوں سمجھیں
کہ ہمارا رب لائق عبادت ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. یہ اس کا حق ہے رب کا کہ بندہ اس کی عبادت کرے کہ وہ لائق عبادت ہے. لیکن جو چیز ہمیں جنت کی طرف لے جائے گی وہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں میجر ایمفیسس دکھائی دیتا ہے. وہ ہے ہمارے رویے اور ہمارے طور طریقے جو ہم خلق خدا کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں، وہ نیکی ہے. اگر ہمارے رویے قرآن کی بتائی ہوئی حدود میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیٹ کیے ہوئے معیار کے قریب کہیں پہنچتے ہیں، یا کم سے کم کوشش ہے کہ ہم اس سنت پر عمل کر لیں، تو وہ نیکی ہے. عبادات اور نیکی کا کمبینیشن ہماری روح کو لطافت کے اس مقام پر لے جائے گا کہ جب وہ ہمارے جسم کے قید سے آزاد ہوگی تو اس روح کو جو مقام ملے وہ جنت کا ہو. اور اگر یہ کمبینیشن ہم اپنی زندگی میں قائم نہیں کر پاتے تو پھر معاملات کچھ اور شکل اختیار کر لیں گے، اور اس سے رب کی پناہ مانگنی چاہیے. کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ جب انسان گناہوں سے دوری اختیار کرے اور توبہ کر لے، اس کے بعد اس کو دھتکارا جانا، اس کی ناکامیاں، اس کی کردار کشی، کیا اس کے گزشتہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے. اس میں صاحب سوال نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، توبہ. گناہوں سے توبہ کر لے. توبہ دراصل نام ہی اس چیز کا ہے کہ جو کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں انسان سے ماضی میں ہو گئیں اس کے لیے معافی طلب کر لی جائے، اللہ کے حضور معافی مانگی جائے، اور آئندہ کے لیے وعدہ کر لیا جائے کہ میں ایسی غلطیاں آئندہ نہیں کروں گا. تو یہ جو ایک گزشتہ کے لیے معافی اور آئندہ کے لیے احتیاط کا وعدہ، اس کا نام توبہ ہے. تو جب ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی صدق دل سے، رب تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے معافی مانگ لے تو معاف فرما دیتا ہے. بڑا مہربان ہے، ماسوائے شرک کے وہ گرفت کرتا ہی نہیں، وہ معاف فرماتا چلا جاتا ہے، درگزر کر لیتا ہے، صرف نظر کرتا ہے ہم سے. لیکن اس کی اس رحیمی کے باوجود جب ہم اس سے معافی مانگتے ہیں تو پھر وہ ایک لمحہ نہیں لیتا، فوری طور پہ معاف فرما دیتا ہے. تو جب ہمارے کسی جرم کو معاف کر دیا گیا، ہمارے کسی گناہ کو معاف کر دیا گیا، تو پھر اس پر سزا کا کوئی سوال نہیں ہے. معافی نام ہی اس کا ہے. اور جو شخص اللہ کے حضور معافی مانگ لے اور آئندہ کے لیے سچے دل سے وعدہ کر لے کہ وہ گناہوں سے دور رہے گا، تو نہ صرف یہ کہ اس کی پچھلی خطاؤں کی سزا معاف ہو جاتی ہے، بلکہ آئندہ اگر اپنے وعدے پر قائم رہے تو اس پہ انعامات کی بارش بھی ہوتی ہے. ہم اکثر کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اولیاء کرام میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اپنے وقت کے نامی گرامی ڈاکو رہے، چور رہے، معاشرتی برائیوں میں مبتلا رہے، لیکن انہوں نے پھر سچے دل سے توبہ کی اور اس توبہ پر قائم رہے، وہ اپنے وقت کے بڑے ولی اللہ بنے. رب تعالیٰ جب کسی کو معاف فرما دیتا ہے تو اتنا وسیع الظرف ہے کہ پھر اس پہ سزا دیتا نہیں، معاف کر دیتا ہے، پھر اس پہ گرفت نہیں کرتا. یہ جو دھتکارا جاتا ہے بندہ، یہ تو مجھ جیسے انسانوں کی کمظرفی ہے
کہ ہم کسی کے گناہوں کو نہ صرف یہ کہ معاف نہیں کرتے بلکہ کبھی بھولتے بھی نہیں. وہ ہم سے طعنے سنتا ہی رہتا ہے اپنی ان خطاؤں کے لیے جس کے لیے وہ معافی مانگ چکا ہے، اور ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ جائیے آپ کو میں نے معاف کیا. تو سنت رب یہ ہے کہ اگر ہم کسی شخص کو معافی مانگنے پر معاف کر دیں تو ہماری زبان پر وہ بات دوبارہ آنی نہیں چاہیے کہ تم نے یہ چوری کی تھی اور میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا. یہ کمظرفی ہوگی. پھر سنت رب تو یہ ہے کہ جب کسی شخص نے معافی مانگ لی تو پھر اسے اس طرح معاف کر دیا جائے کہ دل سے بالکل ہمارے یہ بات نکل جائے کہ اس شخص نے کبھی کوئی غلطی کی بھی تھی، اس کا طعنہ دوبارہ نہ دیا جائے. اسی طرح یہ سنت رب ہے کہ اگر کسی شخص نے ہمارا کوئی قصور کیا ہے تو وہ ہمارے پاس آ کر صرف اتنا کہہ دے سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، تو ہم اسے بڑی خوش دلی سے معاف کر دیں، ایک لفظ کہے بغیر فوراً خاموشی اختیار کر لیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جائیے آپ. یہ سنت رب ہے، کیونکہ انسان جب رب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو رب بڑی خوش دلی سے اور فوری طور پہ معاف فرما دیتا ہے. ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اس سنت رب پر عمل کریں کہ اگر کوئی شخص کسی نے ہمارا کوئی قصور کیا اور اس نے آ کر دبی زبان میں ہی صحیح اتنا کہہ دیا کہ سوری غلطی ہو گئی، تو اسے فی الفور معاف کر دیا جائے. اور پھر آگے ظرف کا معاملہ جیسے میں نے عرض کیا، پھر یہ ہمارا ظرف ہے کہ اس آدمی کی اس غلطی کو اپنی زبان پر کبھی نہ لایا جائے، نہ تنہائی میں، نہ لوگوں کے سامنے، نہ اس شخص کے سامنے جس نے کوئی قصور کیا تھا کبھی. اور جہاں تک یہ ناکامیوں کا آپ نے لکھا، ہماری ناکامیاں ہماری بے عملی کا نتیجہ ہوتی ہیں. ماسوائے چند ایک ایکسیپشنل کیسز میں جہاں ہم کسی ایسے کام کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے مفید نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، ہمارا علم بھی محدود ہے، تو ہم اپنی اس محدود عقل اور محدود علم کی وجہ سے کسی کام کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. لیکن رب تمام ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، وہ ازل سے ابد تک کی چیزوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے اچھی کیا بری. تو اپنی رحیم و کریم ہونے کی وجہ سے، اپنی رحمتوں کے صدقے ہماری ان کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا جو ہم اس کام کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر کامیاب ہو جائیں ہم تو ہمیں نقصان ہو جائے گا. وہ ایکسیپشنل چیزیں ہیں، لیکن ناکامیاں ہماری تقدیر کا حصہ نہیں ہیں. ناکامیاں ہماری بے عملی کا نتیجہ ہیں، بے تدبیری کا نتیجہ ہے. ناکامی آتی ہی اس وقت ہے جب ہم کہیں تدبیر میں فیل ہو جائیں یا کوشش کرنے میں ناکام ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں علم عطا فرمایا ہے، اگر ہم اس سے بہترین کام لیں، پوری تدبیر، مومن کسی تدبیر، مومن کسی فراست سے کام لے لیں، تو رب تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرماتا ہے. ماسوائے اس صورت میں جو میں نے عرض کی کہ ایسے کام کے لیے کوشش کر رہے ہوں جو ہمارے لیے کل کو نقصان دہ ہے، وہاں رب تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھتا ہے اس چیز سے. آخری چیز آپ نے کردار کشی کی لکھی ہے. یہ بدنصیبی ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ ہم ایک ٹرانزیشن میں ہیں بحیثیت قوم کے، تو جو چیز بھی ٹرانزیشن میں ہوتی ہے وہ ولنریبل ہو جاتی ہے مختلف قسم کی اٹیکس کے لیے. تو ہم بحیثیت قوم ٹرانزیشن میں ہیں، نتیجہ یہ ہوا ہے
کہ اس ٹرانزیشن میں ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر بہت سی وہ چیزیں در آئی ہیں جو نہیں آنی چاہیے تھی، اور ان میں سے ایک چیز غیبت ہے، جس کو ہم نے ایک خوبصورت نام دے دیا گوسپ کا۔ ہم میں سے ہر شخص کو حدیث ازبر ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کسی سنی سنائی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں تو ہم جھوٹے ہیں اس حدیث کے سٹینڈرڈ سے، اس کے باوجود ہم غیبت سے کام لیتے ہیں۔ ہمیں غیبت کے بارے میں حدیث بھی اچھی طرح یاد ہے کہ غیبت کرنے والا گویا اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اس کے باوجود ہم اس سے باز نہیں آتے ہیں۔ اس کی سزا بڑی کڑی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے اور خود اپنے لیے اپنی ذات پر ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کسی کی کردار کشی کرتے ہیں۔ جب انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں کچھ کامنٹس کرتا ہے تو بزرگوں کو کہنا یہ ہے کہ در حقیقت وہ شخص وہ کامنٹس خود اپنی ذات کے بارے میں کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب ہم کسی شخص سے ملتے ہیں جو کچھ ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں، اچھائی یا برائی، وہ در حقیقت خود ہماری شخصیت کا عکس ہوتا ہے جو اس انسان کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کا کہنا ہے۔ تو جب ہم کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت خود اپنی برائی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے تو ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے کہ رب کے حضور ہم دعا کرتے رہیں کہ رب تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس لعنت سے دور رہیں کہ ہم کسی دوسرے شخص کے بارے میں، ہمیں یہ بھی بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ رب ہمیں دوسروں کی پردہ پوشی کے لیے کہتا ہے۔ وہ خود ستار العیوب ہے، وہ ہمارے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ وہ تو اپنی دوسری مخلوق سے یہ چھپائے ہوئے ہے کہ میرے کسی ایک بندے نے کیا کھایا، وہ پوشیدہ رکھتا ہے اس کو۔ وہ اس چیز کو دوسروں سے پوشیدہ رکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے کسی کے بارے میں۔ اگر ہماری سوچیں آیا ہوتی، ہر آدمی ایک دوسرے کی سوچ سے واقف ہوتا تو اندازہ لگائیے کہ اس دنیا میں فساد کس طرح سے ہو رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک ہماری پردہ پوشی کرتا ہے کہ ہمارے کھائے پیے کو چھپائے ہوئے ہیں، محفوظ رکھے ہوئے دوسروں کی نظروں سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوچوں کو دوسروں سے مخفی رکھے ہوئے ہیں، تو ہم کیوں نہ سنت رب پر عمل کریں اور ہم اپنے بھائیوں کے معاملات کو پوشیدہ رکھ لیں، اس کی پردہ پوشی کر لیں بجائے اس کو عیاں کرنے کے۔ اس کا اجر بے پناہ مل جائے گا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہم در حقیقت خود اپنے ساتھ نیکی کر رہے ہوں گے اپنے کسی بھائی کی پردہ پوشی کر کے، اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو غیبت کی لعنت سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کی پردہ پوشی کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی اگلی اتوار آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔